دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور چوتھا نارمل, اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا, تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے, ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف, انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج, بھی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی, اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا, سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے, تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے, یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا یہ انہوں نے کیے تھے, جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو, آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. الحمدللہ.